السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لاہ، رواہ الترمذی۔ سنن ترمذی کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، تم اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگو۔ اللہ رب العالمین سے مانگنے کا ایک ادب یہ ہے، یقین کامل کے ساتھ دعا کی جائے۔ ہم دعا کریں تو ہمارے دل میں مضبوط ارادہ ہو، پختہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ سن رہا ہے اور ہماری دعا کو قبول کرے گا، ہماری مراد کو پوری کرے گا۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی دعا تو کر رہا ہے لیکن وہ رسم سمجھتا ہے، عادت سمجھتا ہے، تو ایسی دعا کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ ہم جب اللہ رب العالمین سے مانگیں، دعا کریں، ہاتھ اٹھائیں تو پہلی صورت میں ہمارے دل میں یہ یقین پیدا ہو کہ اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرے گا۔ حکم ہے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے مانگو، اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو تو قبولیت کے یقین کے ساتھ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر بندہ اس طرح دعا نہ کرے، یقین کے ساتھ طلب نہ کرے، تو دعا میں اثر نہیں پیدا ہوتا ہے اور دعا رنگ نہیں لاتی ہے، دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءً مِّن قَلْبٍ غَافِلٍ لَاهٍ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی غافل اور لاپرواہ دل کی دعا قبول نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتا ہے جو غفلت کے ساتھ مانگتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ مانگتا ہے۔ دعا کا ادب یہ ہے، دعا کا سلیقہ یہ ہے، دعا کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دعا کریں تو قبولیت کے یقین کے ساتھ مانگیں، اور اگر ہم نے دعا میں لاپرواہی کی، غفلت کا مظاہرہ کیا، تو اس سے دعا میں کوئی اثر پیدا نہیں ہوتا ہے۔ بس آدمی دعا کر رہا ہے، وہ ایک رسم سمجھتا ہے، وہ دعا کر رہا ہے، وہ عادت سمجھتا ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ ہیں، جب بھی نماز پڑھیں گے، نماز سے فارغ ہوں گے تو وہ ہاتھ اٹھائیں گے اور پھر ہاتھ اٹھا کر کے دعا کرنے کے بعد 2 منٹ 1 منٹ میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیں گے، لاپرواہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ دعا کرتے ہیں۔ تو ایسی دعا کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کا ادب یہ ہے، طریقہ یہ ہے کہ ہم جب مانگیں تو یقین ہونا چاہیے کہ دعا رنگ لائے گی، دعا قبول ہوگی، اللہ سنے گا، اللہ دے گا۔ تو جس قدر بندے کا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، وہ اللہ پر جس قدر توکل رکھے گا، وہ اللہ کے متعلق جیسا گمان رکھے گا، وہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو سوچ رکھے گا، قبولیت کے بارے میں سوچے گا کہ اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، یقین ہے اس کو، تو دعا کا یہ فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ جیسا بندہ اللہ رب العالمین کے تعلق سے گمان رکھتا ہے، اللہ رب العالمین بندے کو وہ چیز عطا کرتا ہے۔ لہذا ہم اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھیں اور یقین کامل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ جب ہم اس سوچ کے ساتھ دعا کریں گے
تو اللہ تبارک دعا قبول کرے گا. اور ہمارا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دعا سے حل نہ ہو؟ ہمارا کون سا ایسا مسئلہ ہے جو دعا سے حل نہ ہو؟ بس شرط یہ ہے کہ ہماری دعا دعا ہو، دعا کے طریقے پر ہو، دعا کے سلیقے سے ہو، تو یہ یقیناً یہ دعا رنگ لاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ سے ہم یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما لے اور کمزور مسلمانوں اور مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.